یروشلم یا بیت المقدس، تاریخی نام سے یاد کریں یا مسلمانوں کی دی گئی شناخت سے پکاریں، یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کا یہ مقدس شہر قیامت تک صلاح الدین ایوبی کا احسان مند رہے گا، اس لیے کہ سپہ سالار ایوبی نے صلیبیوں پر فتح پائی تو مسیحیوں کو امان دی اور صلیبی لشکر کی طرح مقدس شہر میں خون کی ندیاں بہائیں، نہ کسی کی عزت لوٹی اور نہ کسی مسیحی کو اس کے مال اسباب سے محروم کیا۔ صلاح الدین، جسے یورپ کئی صدیوں تک کروسیڈز کے خون کا پیاسا کہتا رہا، لیکن پھر اسی یورپ میں اسے ہیرو کا درجہ دیا گیا۔ یہ محض ایک کہانی نہیں بلکہ ایک تاریخی حقیقت ہے جسے جان کر آپ خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو جائیں۔ السلام علیکم، میرا نام ذیشان بشیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو ڈیجیٹل۔ قصہ تاریخ کا ہے لیکن اس کا آغاز ماضی قریب سے کریں گے۔ سقوط سلطنت عثمانیہ کے وقت 1917 میں انگریز جنرل ایڈمنڈ ایلن بی فاتحانہ انداز میں دمشق میں داخل ہوا تو سیدھا صلاح الدین ایوبی کے مزار پر گیا اور عظیم سپہ سالار کی قبر کو ٹھوکر مارتے ہوئے رعونت سے بولا، صلاح الدین ہم پھر آ گئے ہیں۔ جنرل ایڈمنڈ کے لہجے کی کڑواہٹ بتا رہی تھی کہ دوسری صلیبی جنگ میں شکست اور یروشلم کے چھن جانے کا زخم آج 800 سال بعد بھی ہرا ہے۔ اسی لیے صدر ریگن نے 1979 میں سوویت یونین کے افغانستان پر حملے کو صلیبی جنگ کہا اور صدر جارج ڈبلیو بش نے القاعدہ سے لڑائی کو بھی کروسیڈ وار سے پکارا۔ شام کے شہر حلب سے ایک نوجوان سپہ سالار ابھرا، نور الدین محمود زنگی، جس کے والد عماد الدین زنگی، جنہوں نے 1144 میں صلیبی حکمرانوں سے ادیسہ کی ریاست آزاد کروائی تھی۔ نور الدین نہ صرف ایک جنگجو تھا بلکہ ایک عابد، زاہد اور دور اندیش حکمران تھا۔ اس کا خواب تھا کہ مسلمان متحد ہوں اور بیت المقدس کو دوبارہ آزاد کروائیں۔ نور الدین زنگی نے حلب سے اپنی سلطنت کا آغاز کیا۔ اس کے ارد گرد شام اور عراق کی بکھری ہوئی چھوٹی ریاستیں تھیں، ہر ایک کا اپنا حکمران، اپنی فوج اور اپنی انا، مگر نور الدین کے عزم کے سامنے یہ سب دیواریں ایک ایک کر کے گرتی چلی گئیں۔ اس کے بعد نور الدین زنگی نے دمشق کی جانب توجہ کی جو اس وقت صلیبی طاقتوں کے زیر قبضہ تھا۔ سن 1154 نور الدین زنگی نے اپنے لشکر کے ہمراہ دمشق شہر کا محاصرہ کیا۔ ہزاروں سپاہی مگر ایک ہی جذبہ اور عزم، مسلمانوں کا اتحاد۔ ہوا میں عجب سنسنی تھی، دمشق شہر کے اندر خوفناک خاموشی اور باہر ایمان کی گونج۔ شہر کا امیر مجیر الدین ابک اپنے محل میں پریشان بیٹھا تھا۔ اس کے درباری اسے تسلی دے رہے تھے کہ یورپ سے مدد آنے والی ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ اس کے اپنے ہی لوگ اس کے مخالف ہو چکے تھے۔ نور الدین زنگی نے جلد بازی نہیں کی، اس نے دمشق کے علماء، قاضیوں اور تاجروں کو پیغام بھیجا کہ میں تمہارے خلاف نہیں آیا بلکہ تمہیں تمہارا حق دینے آیا ہوں۔ اسلام کی سرزمینیں ایک ہونا چاہتی ہیں اور دمشق اس اتحاد کا دل ہے۔ شہر کے اندر سرگوشیاں بڑھنے لگیں، لوگ باتیں کر رہے تھے کہ یہ وہی نور الدین ہے جو انصاف پسند کرتا ہے، جس نے کبھی اپنی رعایا پر ظلم نہیں کیا۔ ادھر نور الدین زنگی پرعزم تھا کہ اگر عوام کے دل جیت لیے جائیں تو تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ چند ہی دنوں میں دمشق میں ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ عوام نے امیر شہر کے خلاف بغاوت کر دی۔ شہر کے دروازوں پر تعینات محافظوں نے خفیہ طور پر نور الدین کے لشکر سے رابطہ کیا اور پھر ایک دن جب فجر کی اذان گونج رہی تھی، دمشق کے باب الشرقی کو کھول دیا گیا۔ اس طرح مسلمان بغیر خون بہائے شہر میں داخل ہوئے۔ نور الدین سیدھا جامع مسجد اموی پہنچا جہاں مؤذن نے اذان دی اور وہ یہ کہتے ہوئے سجدہ ریز ہو گیا کہ اے رب کائنات، یہ میری نہیں تیرے دین کی فتح ہے۔ شہر میں ایک نیا سورج طلوع ہوا۔ دمشق اور حلب، دو عظیم مسلم مراکز، ایک جھنڈے تلے متحد ہو گئے۔ شام کی فضاؤں میں پہلی بار وہ خوشبو گھلنے لگی جو اسلامی اتحاد کی علامت تھی۔ دمشق کی یہ فتح محض ایک شہر کا قبضہ نہیں تھی بلکہ یہ ایمان کی فتح تھی اور اسی فتح کے ساتھ صلیبی طاقتوں کے زوال اور اسلام کے احیاء کی بنیاد رکھ دی گئی۔ ادھر صلیبی طاقتوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بج چکی تھی۔ نور الدین نے فوج کو مزید مضبوط کیا، عدالتیں قائم کی، بدعنوانی ختم کی اور عدل کے ذریعے اپنی عوام کا اعتماد حاصل کیا، مگر اس کے دل میں سب سے بڑی ایک ہی خواہش تھی، بیت المقدس کی آزادی۔ اس کے نزدیک یہ صرف تلواروں کی جنگ نہیں بلکہ ایمان کا مارکا تھا۔ دوسری جانب مصر میں فاطمی سلطنت زوال کا شکار تھی۔ سیاسی سازشیں، اندرونی لڑائیاں اور بیرونی دباؤ نے اسے کمزور کر دیا تھا۔ صلیبی طاقتیں مصر پر قبضہ کرنا چاہتی تھیں تاکہ شام کو دونوں اطراف سے گھیر سکیں۔ نور الدین زنگی نے معاملے کی نزاکت کو بھانپ لیا۔ اس نے اپنے دو بہترین جرنیل مصر کی جانب روانہ کیے، اسد الدین شیرکوہ اور اس کا بھتیجا صلاح الدین یوسف بن ایوب، جسے تاریخ سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تاریخ کا دھارا بدلنے والا تھا۔
1164 سے 1169 تک شیرکوہ اور صلاح الدین نے مصر میں کئی مہمات چلائیں۔ آخرکار 1169 میں صلاح الدین نے فاطمی حکومت ختم کر کے مصر کو فتح کیا۔ اس طرح مصر اور شام نور الدین زنگی کی سلطنت کے زیر اثر آ گئے اور یوں مسلمانوں کے برسوں پرانے خواب کی تکمیل ہوئی۔ 1174 میں نور الدین زنگی کا انتقال ہو گیا۔ مسلم دنیا ایک لمحے کو خوف زدہ ہو گئی کہ اب کیا ہوگا، مگر ایمان کی وہ روشنی جو زنگی نے مسلمانوں کو دی تھی اس نے راستہ دکھایا اور علم جہاد صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ تھما دیا گیا۔ صلاح الدین کا بچپن حلب کی گلیوں میں گزرا تھا۔ نور الدین زنگی کے دربار میں پرورش پائی اور شیرکوہ کی مہمات میں تربیت حاصل، مگر اس کا کردار صرف ایک سپاہی کا نہیں تھا، وہ عالم دین بھی تھا، صوفی بھی اور سیاسی شعور بھی رکھتا تھا۔ اس کا لہجہ نرم مگر قوت ارادی فولاد کی مانند مضبوط تھی۔ سن 1177 بیت المقدس میں صلیبی حکومت قائم تھی۔ یروشلم میں بالڈون فور تخت نشین تھا جو کہ جزام کے مرض میں مبتلا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں لرزش تھی مگر دل میں مسلمانوں کے خلاف نفرت بھری تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ صلاح الدین ایوبی کے بڑھتے ہوئے اثر کو روکے جو کہ اب شام اور مصر دونوں کا حاکم بن چکا تھا۔ ادھر صلاح الدین ایوبی کا صرف ایک مقصد تھا، بیت المقدس کی آزادی۔ نومبر 1177 جب صلیبی فوج شمالی فلسطین میں مصروف تھی، صلاح الدین نے اسے موقع جانا اور 25,000 سپاہیوں کے لشکر کے ساتھ مصر سے نکل کر بیت المقدس کی طرف پیش قدمی شروع کی۔ اسے لگا یہ مہم آسان ہوگی۔ مسلم افواج بغیر کسی مزاحمت کے غزہ کے قریب ایسکلون پہنچ گئی۔ صلاح الدین ایوبی سمجھ رہا تھا کہ صلیبی فوج پیچھے ہٹ چکی ہے، مگر در حقیقت یہ بالڈون کی ایک چال تھی۔ 25 نومبر 1177 جب صلاح الدین ایوبی کا لشکر یہ گمان لیے بیٹھا تھا کہ وہ فتح یاب ہو چکے ہیں، ریت کے طوفان کے بیچ اچانک صلیبی فوج ان پر حملہ آور ہو گئی۔ اس اچانک حملے سے مسلم لشکر بوکھلا گیا۔ بالڈون کی فوج نے پہاڑی راستوں سے نکل کر صلاح الدین ایوبی کے مرکز پر حملہ کیا۔ صلاح الدین نے خود گھوڑے پر سوار ہو کر معاملہ سنبھالنے کی کوشش کی مگر صورتحال بگڑتی گئی۔ ریت کے طوفان میں سپاہی بھٹک رہے تھے اور صلیبی فوج ہر طرف سے ان پر حملہ آور تھی۔ بالآخر سلطان صلاح الدین نے چند وفادار ساتھیوں کے ساتھ اپنے خیمے سے نکل کر پسپائی اختیار کی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پہلی بار صلاح الدین ایوبی کو شکست ہوئی تھی، مگر وہ ٹوٹا نہیں بلکہ اس شکست نے اس کا ایمان اور مضبوط کر دیا تھا۔ یہ شکست اس کے لیے ایک سبق تھی کہ دشمن تعداد میں کم ہو یا زیادہ، اسے کبھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ تاریخ کہتی ہے کہ کبھی کبھی خدا اپنی سب سے بڑی فتح انسان کو اس کی سب سے بڑی شکست کے بعد دیتا ہے۔ 1177 کی یہ شکست مسلمانوں کے لیے وہ بیج تھی جس سے 1187 کی عظیم فتح پھوٹی۔ مصر واپس پہنچ کر صلاح الدین ایوبی نے اپنی فوج کی دوبارہ تربیت کی، نظم و ضبط سخت کیا۔ وہ جان چکا تھا کہ بیت المقدس کی آزادی کے لیے امت کو متحد کرنا ہوگا۔ اس نے برسوں تک اس اتحاد کے لیے جدوجہد کی۔ نتیجتاً شمال میں شام، جنوب میں مصر اور مغرب میں حلب سب ایک پرچم تلے جمع ہو گئے، اور اب وہ لمحہ قریب تھا جس کا وعدہ نور الدین زنگی نے کیا تھا اور جس کے لیے صلاح الدین پیدا ہوا تھا۔ سن 1187 یروشلم کے بادشاہ نے اپنی فوج کے ساتھ شمالی فلسطین میں پیش قدمی شروع کی۔ صلاح الدین نے اسے راستے میں روکنے کا فیصلہ کیا۔ حطین کا میدان یہ وہ جگہ تھی جہاں تاریخ دوبارہ لکھی جانی تھی۔ 3 جولائی 1187 سورج پوری آب و تاب کے ساتھ آسمان پر چمک رہا تھا۔ انتہا کی گرمی تھی۔ صلاح الدین نے صلیبی فوج کے گرد اپنا لشکر تعینات کر کے ایک مضبوط دائرہ بنا دیا۔ صلیبی فوج کے تقریباً 20,000 سپاہی گرمی سے نڈھال تھے۔ ریت کے طوفان اور سورج کی تپش نے انہیں بے حال کر رکھا تھا۔ تبھی صلاح الدین نے اپنی فوج کو حملے کا حکم دیا۔ فضا میں نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند ہوئیں اور چند ہی گھنٹوں میں صلیبی لشکر تتر بتر ہو گیا۔ یروشلم کا بادشاہ گرفتار ہوا۔ بدنام صلیبی کمانڈر رینالڈ آف شیٹیلون، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، اسے زنجیروں میں جکڑ کر صلاح الدین ایوبی کے سامنے پیش کیا گیا۔ صلاح الدین کے الفاظ تھے، میں اپنی شکست تو برداشت کر سکتا ہوں لیکن اپنے نبی کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر اپنی تلوار نکالی اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ اس لمحے صلاح الدین ایوبی کے چہرے پر غصے کے آثار نہیں تھے بلکہ وہ پرسکون تھا، کیونکہ یہ انتقام نہیں، انصاف تھا۔ آسمان پر گرد اور دھواں چھایا تھا مگر دل ایمان کی روشنی سے منور تھے۔ یہ وہ دن تھا جب صلیبی سلطنت کی کمر ٹوٹ گئی اور اب بیت المقدس کی آزادی قریب تھی۔ چند ہفتوں بعد سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے لشکر کے ہمراہ بیت المقدس کی جانب بڑھا۔ 19 ستمبر 1187 کو مسلمان فوج نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا۔ شہر میں ہزاروں صلیبی خاندان، پادری، عورتیں، بچے پناہ لیے ہوئے تھے۔
सुल्तान सलाहुद्दीन के खेमे में जंग नहीं बल्कि अदल की बात हो रही थी। वो चाहता था कि बगैर खून बहाए सरजमीन मुकद्दस को आज़ाद करवाया जाए। उसने शहर के मुहाफिज बालियन ऑफ एबलिन को पैगाम भेजा कि ये सरजमीन हमारे लिए मुकद्दस है, हम जंग नहीं चाहते, अगर हथियार फेंक दिए जाएं तो सबको अमान मिलेगी। इब्तदा में बालियन ने इनकार किया। मुस्लिम लश्कर ने अपना मुहासरा सख्त कर दिया। सुल्तान सलाहुद्दीन ने मंजीकें लगवाईं और बड़े बड़े पत्थरों से फसीलों को गिराना शुरू किया गया। तभी शहर के मुहाफिज ने हथियार फेंक दिए और सुल्तान सलाहुद्दीन को सुलह का पैगाम भेजा। 2 अक्टूबर 1187, तकरीबन 8 दहाइयों बाद वो मुकद्दस दिन आन पहुंचा था जिसका उम्मत मुस्लिमा ने बरसों इंतजार किया। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने नूरुद्दीन जंगी के ख्वाब को हकीकत में बदल डाला। यरूशलेम के दरवाजे मुसलमानों के लिए खुल गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने घोड़े पर सवार बाबे दाऊद से शहर में दाखिल हुआ। ना कोई शोर, ना कोई नारा, सिर्फ आंखों में आंसू और लबों पर खुदाए बुजुर्गो बरतर का जिक्र। वो सीधा मस्जिद अक्सा पहुंचा, वही अक्सा जिसके फर्श पर 88 बरस कबल मुसलमानों का खून बहाया गया था। सुल्तान मस्जिद में दाखिल हुआ और जमीन पर गिरकर सजदा रेस हो गया। उसका चेहरा आंसुओं से तर था और जुबान पर सिर्फ यही अल्फाज, ऐ अल्लाह तूने अपना वादा पूरा कर दिया। 8 दहाइयों बाद मस्जिद अक्सा के दरो दीवार अजान की सदाओं से गूंज उठे। ये वो मंजर था जो तारीख में बेमिसाल था। जिस शहर को सलीबी ताकतों ने खून से फतह किया था, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इसे अदल और रहम से वापस ले लिया। चंद साल बाद 1193 में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का इंतकाल हो गया। मुर्रखीन लिखते हैं कि मौत के वक्त तारीख के इस अजीम सिपाही और बादशाह के पास इतनी दौलत भी ना थी कि कफन खरीदा जा सके, क्योंकि उसने अपना सब कुछ अल्लाह की राह में दे दिया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी दमिश्क में आसूदाए खाक हैं, मगर उनके मज़ार से गजा के खंडरात तक एक ही सदा गूंजती है, बैतुल मक़दस आज़ाद होकर रहेगा। क्योंकि ये ज़मीन नहीं, एक वादा है और अल्लाह कभी वादा खिलाफी नहीं करता। मिलता हूँ अगली वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।